رب کائنات نے کلام عزیز اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مالک مولا نے ارشاد فرمایا نہیں پیدا فرمایا میں جنوں اور انسانوں مگر اس واسطے کہ میری عبادت کرن میری بندگی کرن لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رب کائنات میں کرم کریمانہ فرمایا کائنات کو انسان واسطے بنایا انسان کو اپنے واسطے بنایا انسان کو اس واسطے بنایا تاکہ میرا رب راضی کرے میری رضا کے اندر مشغول رہے میں اس واسطے اتنی لمبی چوڑی تبلیغ جناب کی خدمت کے اندر عرض کی ہے رب کائنات کی بندگی کا تقاضا مسلمان ہر جناب یارا نیک کام کر کے بندہ ہے مومن عزیزہ پیش کرے رب حالت نگی کا بھی کچھ نہیں حالت تیری بارگاہ کے اندر میں بیشی کچھ نہیں کیتا لاجپال کریم علیہ السلام نے غلام چلو اے مقام انسان والا ہے اپنا تن منوار کے جناب اعلی دین دے راہ دے جب بندہ جناب اعلی کے جذبات رکھے رب حالت کیتا ہی کچھ نہیں میرے سرکار دو علیہ السلام نے غلام پھر کریم کرم فرمانا ہے پھر مہربانیاں فرمانا ہے میرے سرکار نے غلام حدیث مبارکہ راوی خود جناب اعلی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی جناب اعلی تعمیر کی گئی ہم نہ کھانا مسلمانوں کدی اسا اس نبی دا کلام پڑھنے والے جس کی پڑھائی مسجد کی دیوار نہ دیوار ایمان نہیں جدا فرض جناب اعلی سے فرض ایمان نہیں جدا چھت جناب اعلی سے فقتی تے چمکدار نہیں میرے سرکار دو علیہ السلام کے صحابی نے اعزاز سمجھا اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا میں اللہ کے گھر دیا جناب اعلی صفائیاں کرا جھاڑو دیوا ابو ہریرہ جناب اعلی مسجد نبوی کے اندر جھاڑو پہ دیندے نے خاک اڑتی ہے سر کے اندر پہنی ہے کپڑے کے اندر پہنی ہے زور کبھی لایا میرے سرکار جناب اعلی جلوہ کر رہے آقا مسجد نبوی کے جناب اعلی باہر سین کے اندر کھڑے نے میرے سرکار نے ابو ہریرہ نے دیکھا آقا نے اپنے غلام کو اتنا پیار آیا میرے کریم نبی نے بازو پھیلا لے فرمایا ابو ہریرہ میرے سینے نال لگ جا فرمایا بغل گیر ہو جا آپ نے جب پھاپا لے لاجپال کریم علیہ السلام نے نوکر نے عریضہ پیش کیا آقا کریم میں کنے جناب دے قریب آنا وہ بولے نہیں کھانا جناب اعلی اشارہ فرمایا کدی اپنے کپڑے نتک دے رہے کدی سرکار دے بدن نتک دے رہے عریضہ پیش کرتے ہیں میرے آقا مولا میرے کپڑے تے مٹی لگی یا رسول اللہ میں کنے گوارا کرا کہ مٹی لگے کپڑے میں جناب دے بدن دے نال مسکرا مٹی لگے کپڑے جناب دے بدن دے نال لگ جاؤں آپ کا بدن بھی خاک آلود نہ ہو جائے آپ کا لباس بھی خاک آلود نہ ہو جائے میرے سرکار نے جناب اعلی فرمایا ابو ہریرہ میں تینو سینے نال نہیں پیا لاندا میں تے مسجد دی خاک نو سینے نال لاندا پیا فرمایا کبھی پہلے بھی میں بات پھیلایا کبھی پہلے بھی میں تینو جو پھپا دا کیا ہوئے فرمایا تینو بال کی عمر دا حکم دے دینا کہ مسجد کی خدمت دے ذرے میں محمد دے بدن نال بھی لگ جاؤں میرے بدن نال بھی مس ہو جاؤں لاجپال کریم علیہ السلام دے اولاد جڑا سراپائے نور ہوئے جڑا سراپائے رحمت ہوئے جب رحمت جناب اعلی جس دروازے کو بھی امم بھی نظر آئے مسلمان بھائی اپنے صحابی نو فرمانا پیا ہے فرمایا سینے نال لگ جا تو اللہ دے گھر دی خدمت کردا رہیا ہے تو اپنے کپڑیاں نو صاف آلود کر لیا میں جانا تیری مٹی میرے کپڑیاں نو لگ جائے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء ذرا غور کرو اس رات دے اندر جڑا جھکنا آئے میرا اللہ نو اٹھا دیندا ہوندا ہے کبھی سوچو مسلمانوں ایو بنا مانوار رسول دے کبھی اپنے گھر واسطے تھوڑے کول 10 روپے بھی منگے ہون کبھی ملکان خود دے کسے بندے نو آکھیا ہوئے او بھی میرے گھر دے اندر راشن نہیں 1000 روپے دے دیو کبھی 1000 کا سوال بھی نہ رکھنا بندہ نہیں کرتا مسجد کا کام کرنے والے دیگر مساجد کا کام کرانے والے ذرا دسن تے صحیح کبھی اپنی ذات واسطے کسے کو روپے بھی منگنا ہوئے 1 روپے کا سوال اپنی ذات واسطے کوئی نہیں کرتا مسلمانوں لیکن جس کو جناب اعلی 1 روپے کا سوال کرتے ہیں بندے نے جناب اعلی جواب جائے اس سے کوئے تے جا کے رب کائنات دے گھر واسطے میرے مالک دے بیت واسطے آپ پھیلا دیں گے اللہ دے بولے اس سوچو مسلمان اس دے اللہ نو اپنا بندہ کتنا پیارا لگا ہوئے گا اس دے اللہ نو اپنے بندے تے کتنا پیارا لگا ہوئے گا یہ تے کبھی اپنی ذات واسطے 1
روپیے دروازہ بھی نہیں، یہ 10 روپیے دروازہ بھی نہیں، یہ اپنی ذات واسطے ہاتھ نہیں پیا پھیلانا، یہ میری ذات واسطے ہاتھ پھیلانا لے آئے، پھر وہ غیبی خزانے کھول دیتا ہے مسلمانوں، پھر جناب یارا غلاماں کھل جاندیاں نے، اس نے میرے واسطے اپنی ذات ہمارے آئے پہ کائنات کے سامنے کی ذات اٹھا دیا۔ سید وارث سرکار آپ میں فرماتے ہیں جے کر یار دینا ملے تانا چھولی والے تل سکیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سونے چھوٹا لے لئے چھار اٹینا جے کر یار دے نام دی ملے سونے چھوٹا لے لئے چھار اٹینا۔ میرے سرکار جناب قرآن توجہ چاہاں گا کہ جو خندق کا میدان سجن والا سی آقا نے فرمایا خندق کھودو، میرے سرکار جناب کا جناب اعلیٰ کو دعا لے کے اس طرح جناب اعلیٰ میرے سرکار دے حکم کی تعمیل کر دیا نظر آئے۔ میرے آقا نے 103 سال کا صحابی جڑا اٹھ بھی نہیں سی سکتا، جڑا اپنے غلط کرتے پوری طرح کھڑا بھی نہیں سی ہو سکتا، اپنے بدن تو زیادہ بھاری خدا اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اوپر گیا جناب اعلیٰ حد کھودی خندق دے اندر انہوں پورا میں کرایا۔ میرے سرکار نے فرمایا اس کو روک لو، فرمایا اس کو آکو اپنے آپ نے مشقت کے اندر مبتلا نہ کرے، اس طرح پلٹ کے کہنا ہے میرے آقا آج تک کوئی میں چنگا کام نہیں کر پایا، آج تک زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جڑا مالک دی بارگاہ کے اندر پیش کرا اے میرے کریم میں تے جاواں گا جدوں حشر دے ہاڑے اللہ دے سامنے پیش ہواں ایک گال میرے موڑیاں تے ہوئے 103 سال دے عالم دے اندر میں قبضہ نظر آواں آقا ربا میں تے پیر بھی نہیں چلا سکدا، میرے کول ہلیا بھی نہیں سی جاندا میرے مالک کمال، لیکن تیرے محبوب دے فرمان دے پیش نظر سنگا کھودن واسطے میں کلار اٹھا رہی سی میرے مالک میں میرے کولوں کچھ بھی نہیں ربا 103 سال دی عمر دے اندر کچھ بھی نہیں جڑا تیرے سامنے پیش کرا، لیکن دین دی خاطر مشقت میں تیرے سامنے بخشش دا پروانہ پیا بنا لو میرے مالک تعالی منو بخش دے تعمیل دے صدقے، منو بخش دے محمد اشارے دی تعمیل دے صدقے، لاجوال کریم ذرا کرو ذرا مسلم ہندو ایک لمحے واسطے اپنے تصور دے اندر چلے گئے ہو جدوں میرے آقا خود اترے اپنے یاراں دے نال بڑے بڑے پتھر میرے سرکار اٹھا کے اپنے کندھیاں تے رکھدے پئے نے، میرے سرکار تیوں دا چلا چلا کے اس طرح کر کے خندق نو کھودتے پئے نے، میرے سرکار جناب پر عمر والی یہ دو کریم دی بارگاہ دے اندر آئے نے، بس کرو یا رسول اللہ بڑی ہو گئی میرے آقا اپنے آپ تے اتنا جبر نہ کرو، اپنی جان تے اتنا ظلم نہ کرو میرے سرکار ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی، میں قربان جاواں مالے لال کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا تسی چاہتے ہو میں محروم رہ جاؤں؟ فرمایا میں محروم نہیں رہ سکتا، لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء معاملے ایسے ہوندے نے اللہ دے گھر نو جناب اللہ چلان واسطے نکلن والے بیان اللہ کی قسم ہے بھاویں علامہ انوار ہوئے بھاویں جناب اللہ قاری علی صاحب ہون بھاویں دنیا دے کسے کونے کے مدرسے میں چلاون والا بیٹھا ہوئے اگر بات کو اس واسطے فکر مند بیٹھا ہے اپنے بچیاں کو جناب اللہ ایک ماں بار میں کی کھلاواں گا، اگر اس فکر کے اندر بیٹھا ہے کہ جناب اللہ مدرسے کی پتلی کا بل میں ادا کراں گا میں آنا قربان سینہ فکراں کو لو قربان دیا جناب اللہ دقتاں کو لو رب کائنات نے کیسا انتخاب فرمایا، کوئی ایک دے دو کنالا کرن روندا بیٹھا ہے، کوئی جناب اللہ پرانی کو نئی گٹی کرن روندا بیٹھا ہے، قربان آسمان کو مسلمان جڑے اللہ دے گھر دی تربیت دی فکر واسطے بیٹھے ہوئے قربان جناب اللہ نہ اذان کو جناب دے اندر اللہ دے گھر دی تربیت دی فکر آندی ہے مسلمانوں دستو بعد بن جائیے جناب کو اپنے
بن جائیے انہاں دی کیونکہ پھر قیامت والے دن اکلے نہیں ہون گے ساڈے ورگے فقیر بھی انہاں دے نال ہون گے اسی آکھاں گے میرے مالک کول مفت دے خریدار دے اندر تے اسی شامل سا اوتھے تے اپنا نام میرے مالک قسم بھی لکھوایا سی میرے سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام دے اولاد اے شان میرے مالک کول دی اکرام میرے رب کائنات حضرت رومی کشمیر سے فرمایا عدل کریم تے مرد میرا تھوڑا دیکھیں ذوق نہ بولو سبحان اللہ فرمایا عدل کریم تے ہر ہر کان بن اے بڑیاں شان والے اور فضل کریم کے بخش جان اے میرے سب تو پہلا اللہ نے کر کے کعبہ شریف اس کو تعمیر کرنا والا کون حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ اعزاز بھی بڑھتا ہے ملتا بھی بڑھے سبحان اللہ کوئی آپ کے نزدیک میں مخلوق نہیں اسی کتابوں اٹھا کے میرے پاک ابراہیم سن اور نال کون سی پتر اسماعیل سبحان اللہ اسماعیل دائرہ کا پکڑام دینے پتھر کا پکڑام دینے ابراہیم کا دم ساتھ دے سبحان اللہ اتنا بھی نہیں کرنا اتنا کرنا پہنا ہے کسی جب کوئی کرے تو اس کو بڑی اعزاز دی اور کہنی سبحان اللہ جس طرح حدیث مبارکہ نبی محتشم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام آپ کا صحابی مسجد نبوی کے اندر حاضر ہویا نبی محتشم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا ہمیں تو کدھر آئے ایسی اپنے پچھلے زمانے کا یعنی عالم کفر کا سردار سی نبی محتشم نے دیکھا کہ یہ تعلیم کو علاوہ جناب حضرت کبھی پیر نہیں رکھ رہا ساڑھے بہت فرش میں نا اس ویلے رئیس جناب حضرت مہنگے پتھر رکھ کے ادھر قالین نہ بچھانے ہوتے سے یہ تے ہمیں پیر نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صحابی رسول نے عریضہ پیش کی یا رسول اللہ آج جناب کی خدمت کے اندر اس واسطے آیا کہ میں نے ایک دن واسطے مسجد نبوی کی خدمت کا موقع عطا فرما دے سبحان اللہ میرے سرکار نے فرمایا میں موت کی دعا دین کے اندر حرام ہے لیکن میں یہ دعا کراں گا میرے مالک کو مولا اس بندے کو مسجد کی خدمت کر دے موت دے دینی کی تاکہ قبر کے اندر دے کوئی سوال ہی نہ سبحان اللہ کہتے ہیں محمد ہدایت شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ مسجد فضائل کے اندر نقل فرمایا حضرات گرامی قادر میں جناب کی خدمت کے اندر یہ عرض کرنا کہ سانو مینوں تے تھانو دین دی خاطر بہت کم کر کے تے بڑا بڑا مقام حاصل کرنا دا رب کائنات نے موقع عطا فرمایا سبحان اللہ بے شک ذہن کے اندر گلاں بہت ساری آندی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ اتنے فلٹر بھی لگا ہوندا ہے اس یہ سوچ کے کرنی پہنی ہے کہ باہر منہ کرنی کے شکر کرو کہ گل تھوڑے تے میرے جیسی کہ اللہ دا ایڈا سونا گھر بن گیا سبحان اللہ سائیں نے کرنا ہوندا تے ہلے بھی ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ مسجداں بھی اپنی تعمیر وچ لے لیں ساڈی گورنمنٹ بھی چاہیے کہ مساجد بھی ساڈی تعمیر چاہ رہے ہیں مولوی ساڈا پابند ہو جائے خدا دے بندے شکر کرو اللہ دے بندے کام پہ کرتے ہیں تے آنن کھانا اتنا بڑا مال کھڑا ہو گیا سبحان اللہ فقیرہ تے گل دی دالت میرے خیال اچھا بھی پاس نہ ہو جائے اس واسطے کام وہی چنگا جڑا میرے خیال ہے عوام الناس اپنی مدد آپ طے کریں بارگاہ میرے مالک کا مولا دی اور اس بارگاہ کے اندر مسلمان بھی قربان کیتا تے کیتا اپنے مال دا کچھ حصہ اودی کرم نوازی کے دیکھو زکات واسطے بھی اتنے سارے مال دا انتخاب مسلم شریف کی دو روایتاں جگہ بعد دیگر میں بڑے ذوق کے پیش نظر عرض کر کے پھر اس کے بعد اجازت طلب کرنا ایک روایت ہے میرے کو میں آپ کا ذوق دیکھاں گا کہ آپ سنن کے متحمل ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کرم کریمانہ فرمائے ذرا ذوق سبحان اللہ